ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ماہ شعبان شروع ہو کر نصف کے قریب پہنچا ہے۔ رجب کے بعد یہ بھی بڑا مبارک مہینہ ہے۔ رجب کے معنی ذکر کیے تھے کہ ترجیح یعنی تعظیم سے نکلا ہے۔ شعبان لفظ شعبہ سے نکلا ہے۔ شعبہ کے معنی پہاڑی کی بلندی پر چڑھنا۔ اور اس مہینے میں نیکی کرنے والے کو اللہ تعالی نیکیوں کی بلندی اور نیکیوں کی برکت سے اجر کی بلندی پر پہنچاتے ہیں۔ اس بنا پر اس کا نام شعبان رکھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جمع کے معنی میں آتا ہے۔ اس میں سب انوار اور برکتیں اور عظمتیں جمع ہیں۔ اس بنا پر اس مہینے کا نام شعبان رکھا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اس کے معنی تفریق کے اور تقسیم کے آتے ہیں۔ اس مہینے میں اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں بندوں میں تقسیم ہوتی ہیں۔ اس لیے شین سے شرافت اور عین سے عظمت، بات سے بر اور نیکی، الف سے الفت اور نون سے نور اور نورانیت مراد۔ گویا اس مہینے میں انوار اور برکات اور نیکیاں جمع ہونا ہے۔ مشائخ نے لکھا
کہ شعبان کا مہینہ رمضان المبارک کی تمہید ہے. جیسے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے صبح صادق ہوتی ہے، پھر صبح طلوع ہوتی ہے، اس طرح رمضان کے طلوع ہونے سے پہلے شعبان کے ذریعے سے بندوں کو مطلع کیا گیا کہ اب یہ عظمتوں والا مہینہ رمضان کا آنے والا ہے، اس کے لیے تیار ہو جاؤ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کا چاند دیکھنے کے بعد جو دعا کی ہے اس میں شعبان کا ذکر بھی ملتا ہے. فرمایا تھا کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمارے رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرما. اور خلاصہ اس برکت کا یہ ہو کہ بلغنا رمضان، ہمیں ماہ صیام جو مہینوں کا سردار ہے وہاں تک پہنچا دے. رمضان کی فضیلت میں علماء فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں. ان 12 بیٹوں میں اللہ نے نبوت کے نور سے اور نبوت کی بلندیوں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو سرفراز فرمایا. تو 12 بیٹوں میں حضرت یوسف علیہ السلام نمایاں ہیں. اس طرح سال کے 12 مہینوں میں ماہ رمضان نمایاں ہیں. رمضان اور قرآن دونوں میں گہری مناسبت ہے. اس لیے علماء نے لکھا کہ رمضان میں تلاوت کرنا آسان ہو جائے اور قرآن کریم کی تلاوت کی کثرت ہو، اس کی مشق جو ہے وہ شعبان سے شروع کر دینا چاہیے. شعبان میں کثرت سے تلاوت کرنی چاہیے جو بھی موقع مل جائے، اور رمضان کے اندر اس کے اندر اضافہ کرنا چاہیے. یہی وہ مہینہ ہے جس میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی. بڑا اہم واقعہ ہے. نمبر 2، قد نرى تقلب وجهك في السماء، تحویل قبلہ. مدینہ منورہ سرکار تشریف لائے تو یہود کو متوجہ اور دین سے قریب کرنے کے لیے اللہ کا حکم یہ آیا کہ اپنے رخ کو نماز میں بیت المقدس کی طرف کیا جائے. 16 یا 17 مہینے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. ایک دن سرکار کی چاہت کے مطابق نماز میں تھے اور رخ کو بیت اللہ کی طرف کرنے کا حکم آیا. نماز ہی کے اندر آپ مڑ گئے، پہلی سب آخری بن گئی، آخری سب پہلی بن گئی. آپ پیچھے سے چلتے ہوئے آگے تشریف لے گئے، جس کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی اجازت تھی. اور پھر آپ نے نماز وہاں مکمل فرمائی. سب سے پہلے مسجد نبوی شریف کے اندر عصر کی نماز باجماعت سرکار نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے پڑھائی. تو یہ اہم واقعہ ہے شعبان کا. رمضان المبارک میں قرآن کریم کے نازل کرنے کا فیصلہ یہ شعبان میں ہوا ہے. اس اعتبار سے بھی یہ مہینہ اہمیتوں کا حامل ہے. اور رمضان المبارک کے اختتام پر خذ من اموالہم، یہ آیت کریمہ صدقہ فطر کے سلسلے میں جو نازل ہوئی وہ بھی اسی مہینے میں ہوئی. اور اسی مہینے میں لیلۃ البراءت بھی ہے، جسے شب براءت کہتے ہیں. عوام نے اس کا نام برات رکھا ہے. جب لفظ برات آ گیا تو عبادتیں ختم ہو گئی، کام کی چیزیں ختم ہو گئی اور فضولیات آ گئی. لوگ گھومنے گھامنے میں بازاروں کے چکر میں لگ گئے اور عبادت بھول گئے. ضرورت سے زیادہ مساجد میں روشنیاں اور چراغاں ہوا. ہمارے یہاں اس کا الحمدللہ علماء کی محنت کی وجہ سے کم رواج ہے، لیکن دوسرے علاقوں میں بڑا زبردست رواج ہے. پوری مسجد کو روشنیوں سے جگمگاتے اور چمکاتے. یہ ایک طرح کا اسراف ہے اور اسراف شریعت میں منع ہے. ضرورت سے زیادہ روشنیوں کا جلانا یہ بھی اسی کے ماتحت آتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی کہ کسی مہینے میں سرکار اتنی نفلی روزے نہیں رکھتے تھے جتنا کہ شعبان میں رکھتے تھے. پھر فرماتے ہیں سرکار کبھی تو اتنا روزہ رکھتے کہ ہم سمجھتے کہ اب رمضان تک روزہ رکھتے ہی رہیں گے، کبھی بالکل چھوڑ دیتے، ایسا لگتا تھا رمضان ہی میں رکھیں گے. ایک حدیث میں ہے اذا اتصف شعبان فلا تصوموا، جب نصف شعبان ہو جائے تو روزہ نہ رکھو، رمضان کے لیے چاق و چوبند ہو جاؤ تاکہ ماہ سیام میں پھرتی رہے اور
سادگی رہے. اب کوئی 15ویں کا روزہ رکھنا چاہتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے. تو شعبان کے شروع میں کوئی رکھنا چاہتا ہے تو یہ روزہ رکھے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام بیس کے روزے رکھے ہیں. ایام بیس 13, 14, 15 کو کہتے ہیں اسلامی اعتبار سے. تو اگر وہ کوئی روزہ رکھ لیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیلۃ البراءت میں کیا اعمال انجام دینے چاہیے؟ احادیث میں کوئی خاص اعمال مروی نہیں ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ جب نصف شعبان ہو جائے اور یہ لیلۃ البراءت آئے فقوموا لیلہا، تو اس کی رات میں نمازوں کا اہتمام کرو، عبادت کرو. فقوم کا مطلب یہ ہے وصوموا نہارہا، اور اس کے دن کا روزہ رکھو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئندہ سال تک جو مرنے والے لوگ ہیں اموات، ان کی فہرست فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہے. تو میں روزہ رکھوں یہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ میرا نام برناروں کی فہرست میں بحالت روزہ ہے. اس لیے بھی آپ نے روزے کا اہتمام فرمایا ہے. اور شعبان میں عام طور پر حضور روزے رکھتے ہیں. بعض حضرات کا معمول ہے 3 مہینے کے روزے رکھنے کا، رجب المرجب، شعبان اور پھر رمضان. تینوں مہینے کے روزے رکھنے والے رکھتے ہیں. ابھی ہمارے یہاں ایسے لوگ موجود. گرمی میں روزے رکھنا مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے، میں نے ان سے پوچھا، اللہ نے آسان کیا، پتہ بھی نہیں چلتا. اتنی آسانی کے ساتھ روزے رکھتے ہیں. اس رات میں تلاوت قرآن کی جائے. قرآن کریم کے پڑھنے کی ویسے بھی فضیلت ہے. یہ رات میں موقع ملے تو تلاوت قرآن کیا جائے. سورۃ الملک پڑھی جائے، سورہ یاسین شریف پڑھی جائے، آیت الکرسی پڑھی جائے، سورۃ البقرہ پڑھی جائے. اور اگر موقع ملے تو صلاۃ التسبیح پڑھی جائے. اس کے اندر اچھا خاصا وقت لگ جائے گا. لیکن اجتماعی عبادت کے لیے قضائی کو علماء نے منع فرمایا. اس رات کی فضیلت میں اگرچہ کچھ نہ کچھ اختلاف رہا ہے، لیکن 8 روایتیں اچھی ہے. دوسری روایتوں میں ضعف ہے، لیکن امت کا تعامل اور مشائخ کبار کا تعامل اس رات کے اندر اہتمام عبادت کر چکے رہا ہے. اس بنا پر اس کی عظمت مسلم ہے. شامی نے اس کے رات میں جاگنے کو مستحب لکھا ہے. ابن امیر الحاج نے المدخل میں اس رات کے جاگنے کو فضیلت والا قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ ہمارے مشائخ کا اس پر عمل رہا ہے. علامہ زاہد الکوثری نے سب روایتوں کو جمع کیا ہے
امت کے تعاون اور مشائخ اعظام کے اس رات میں اہتمام عبادت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس رات کو بزرگی والا مانا ہے. تو یہ رات اصل میں باتیں کرنے کی نہیں ہے، کام کرنے کی رات ہے. وہ رات اتفاق سے اب ہمارے سامنے آنے والی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رات عطا فرمائی ہے تو اس کو غنیمت سمجھا جائے. رہ گیا قبرستان جانا، غول لوگ جاتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چپ کر اٹھ کر بستر سے بقیع غرقد میں تنہا تشریف لے گئے تھے اور مرحومین کے لیے دعا فرمائی تھی. اور اس زندگی میں ایک مرتبہ کا معمول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے. اس لیے مشائخ نے لکھا کہ اگر ایک مرتبہ بنا اہتمام کے اس بڑی رات میں قبرستان چلے گئے تو کوئی بات نہیں، لیکن اس کے لیے ہجوم کرنا اور اس کو لازم سمجھنا اور اس کے بغیر شب برات کا ناقص اور ادھورا سمجھنا صحیح نہیں ہے. کچھ لوگ اس رات میں جماعت کا اہتمام کرتے ہیں، کوئی خاص قسم کی رکعتیں پڑھتے ہیں، 2 رکعت صلاۃ الحاجت، 2 رکعت لمبی عمر، 2 رکعت جو ہے بیماریوں سے شفا، 2 رکعت پریشانیوں سے پرابلم سے نجات، 2 رکعت تجارت میں برکت، سب الگ الگ پڑھتے ہیں. یہ سب کوئی روایتوں کے اندر مروی نہیں ہے. ہاں البتہ نوافل پڑھتے رہے. حضرت اقدس حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا کہ عبادتیں بدلتا رہے. صلاۃ التسبیح پڑھی، تھک گئے اور پھر جو ہے جب تھک گئے قرآن شریف لے کر بیٹھ گئے، تلاوت کری، تلاوت سے فارغ ہو گئے، درود شریف کی کثرت کر لی. درود کی بڑی فضیلت ہے، تیسرے کلمے کی فضیلت ہے، چوتھے کلمے کی فضیلت ہے، وہ بیٹھ کر پڑھا. تہجد کا وقت ہو گیا، تہجد میں کھڑے ہو گئے. گاڑیاں لینا اور مزار کو مزار گشت کرنا، چکر کاٹنا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. رہ گیا ایک آدھ بار بغیر ہجوم کیے ہوئے قبرستان چلے گئے، کوئی بات نہیں ہے. ویسے بھی قبرستان جانا چاہیے، ہر وقت جو ہے جمعہ دیکھ کر، جمعرات دیکھ کر جانا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ لیلۃ البرات میں روحیں آتی ہیں، تو حدیث میں ہے اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چھوٹے سے مختصر رسالے میں لکھا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو انتقال کے بعد دنیا اور آخرت کے درمیان ایک عالم ہے، اس کا نام برزخ ہے. اس برزخ کے اندر ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے مرنار کو، اور دنیا اور برزخ کے درمیان ایک پردہ اور ایک آڑ ہے، لہذا ادھر کی روحیں ادھر نہیں آ سکتی ہیں. لہذا یہ عقیدہ رکھنا کہ روحیں آتی ہے صحیح نہیں ہے. دوسرا یہ کہ حدیثوں میں فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. بہت سی راتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں. یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی شارٹ زندگی میں مغفرت کے لیے دعائیں جو ہے وہ قبول ہونے کا اور کم عبادتوں پر زیادہ اجر دینے کا جو ہے نظام رکھا ہے. پہلی امتوں کی عمریں لمبی ہوتی تھی، 300-400
साल, 400 साल, 500 साल उम्र होती थी। 400 साल में आदमी कितनी इबादत करेगा? 500 साल में कितना उसको इबादत का चांस मिलेगा? और हदीस में फरमाया इस उम्मत की औसत उम्रें 60 और 70 के दरमियान है। तो जाहिर बात है कि इतनी सब इबादत करने का तो मौका मिलेगा नहीं। तो अल्लाह ताला ने उम्मत को कुछ रातें दे दी, कुछ दिन अल्लाह ताला ने दे दिए और उसकी अज़मत और शराफत को बढ़ा दिया और फरमाया इसके अंदर अमल करेंगे तो थोड़ा करेंगे और मैं ज्यादा अजर दे दूंगा। तो चलो उनके बराबर हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर लैलतुल क़द्र में किसी ने इबादत कर ली तो 1000 घंटे नहीं बल्कि यूं फरमाया लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। 1000 महीने की अगर मुखलिसाना और 100% अल्लाह ताला के यहाँ कबूलियत की शर्त के साथ इसकी इबादत रही है तो 1000 महीने की इबादत का सवाब अल्लाह दे देंगे, जो तकरीबन 82 साल से ऊपर की इबादत हो गई। कितने मशाइख ऐसे रहे हैं कि उन पर लैलतुल क़द्र आश्कारा रही, हम पर तो लैलतुल जुमा भी आश्कारा नहीं होती, लेकिन उनके ऊपर लैलतुल क़द्र जो है वो आश्कारा हुई और उन्होंने पूरी रातें इबादत की और उनको कई साल लैलतुल क़द्र मिली। उनका दर्जा क्या होगा? उनकी इबादतों का हाल क्या होगा? अब उम्मत में अलग तबके के लोग हैं। एक तो हम लोग गुनाहगार हैं, हमारी गुनाहगारियों और हम गुनाहगारों के लिए ऐसी रातें और दिनों का आना गनीमत है कि हमारे गुनाह के धुलने का और अल्लाह के सामने रोने का और माफ कराने का और तौबा कराने का अल्लाह ताला ने बड़ा जो है अहम हमें मौका अता फरमा दिया। तो जिनके जो उम्मती गुनाहगार हैं उनका तो यह हाल है, जिनके थोड़े गुनाह हैं, थोड़ी नेकियां भी हैं, तो वो करेंगे काम तो गुनाह खुल जाएंगे, नेकियां जमा होना शुरू हो जाएगी। और उलमा ने लिखा, हाफिज इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत मुफ्ती साहब लिखा है फतहुल बारी में, उम्मत का एक तबका वो है सुलहा का और अतिया का कि जिनके आमाल नामे में जो सय्यात का खाना है उसके अंदर मौत तक एक भी सय्या नहीं लिखी, एक भी बुराई नहीं लिखी है। फरिश्तों को जो बुराई लिखने वाले हैं बुराई लिखने का चांस ही नहीं मिला। हसनात ही हसनात, उनके बारे में हाफिज इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने फतहुल बारी में लिखा कि ऐसे अशखास को अल्लाह ताला बेहिसाब, यानी उनके अमाल को तराजू में नहीं तोला जाएगा और उनको बेहिसाब जन्नत के अंदर दाखिल फरमाएंगे। जैसे अंबिया को, अतिया को बेहिसाब जन्नत के अंदर अल्लाह ताला दाखिल फरमाएंगे। तो जिनकी कोई सय्या है नहीं वो लोग भी इबादत करेंगे रात में, वो ज्यादा बल के करेंगे। अच्छा, तो उनको क्या मिलेगा? उनके तो गुनाह तो है नहीं, सय्यात तो है नहीं, हसनात ही हसनात है। तो हजरत शेखुल हदीस साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, उनके दर्जात जो जन्नत में होंगे अल्लाह उनको बुलंद कर देंगे, वो भी महरूम नहीं रहेंगे, उनको रफ़े दर्जात का अज्र अल्लाह ताला अता फरमाएंगे। तो इस रात में कुछ लोग ऐसे हैं, हज़रत का बाद में बयान करेंगे, कि उनकी फिर भी इतनी कीमती रात में भी मग़फ़िरत नहीं होती, इल्ला ये कि वो सच्चे दिल से तौबा कर लें अल्लाह के दरबार में, तो अल्लाह ताला उनको भी माफ फरमा सकता है। बहरहाल रहमत हम बहाना भी जो है,
شاعر کہتا ہے کہ اللہ کی رحمتیں بہانہ تلاش کرتی ہیں. بہا نمی جوڑے. دیکھیے خالی حروف کی ہیرا پھیری ہے لیکن معنی بدل ہے. بہت کوانٹٹی میں اعمال نہیں چاہیے. اللہ کے یہاں رحمت کا بہانہ چاہیے. کچھ کر لے, اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے, اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں.